السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ ساتویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس آیت کریمہ کی سب سے پہلی آیت وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ قرآن سنتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے تو ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ، میں نے حق کو پہچان لیا، ہم ایمان لائے ہیں، اور ہمیں ایمان لانے والوں میں ہمارا نام لکھ لے۔ اسما نجاشی، آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ مکہ کے ستائے ہوئے مسلمان مدینہ تو ہجرت کر کے بعد میں گئے، لیکن اس سے پہلے 2 مرتبہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ایک مرتبہ 18-20 لوگ گئے تھے، اور ایک مرتبہ 80-82 کی تعداد میں لوگ گئے تھے۔ تو مسلمان جب ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گئے تو یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ بھی پیچھے سے پہنچ گئے، اور جا کے بادشاہ سے کہا کہ یہ راستہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اور غلطی سے آپ کی سرحد میں داخل ہو گئے ہیں، انہیں آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ تو مسلمانوں نے جواب دیا کہ ہم راستہ نہیں بھٹکے ہیں، راستے کو پا لیے ہیں، اسی لیے تو اس شہر کو ہمیں چھوڑنا پڑا۔ انہوں نے ظلم کی ساری حدوں کو ہمارے اوپر پار کر دیا، اس لیے ہم شہر چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ دوسرے دن یہ جو مشرکین مکہ گئے تھے، بادشاہ کے درباریوں کو لے جا کے رشوت دے دیا، کہا کہ کل پھر ہم اپنی عرضی بادشاہ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور کل یہ کام کرنا کہ تم لوگ یہ رشوت لے لو اور ہماری طرف سے دربار میں بولنا۔ بات طے ہو گئی، اور جا کے الزام لگا دیا بادشاہ کی عدالت میں کہ یہ جو مسلمان آئے ہیں بھٹکے ہوئے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو خدا ہی نہیں مانتے، یہ تو نبی مان رہے ہیں۔ تو دوسرے دن مسلمان پھر اسما نجاشی کی عدالت میں پہنچتے ہیں، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی ابن طالب کے سگے بھائی تھے، ان کو اپنا نمائندہ بنایا گفتگو کرنے کے لیے۔ انہوں نے گفتگو کرنا شروع کیا تو بادشاہ نے پوچھا، یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو سورہ مریم کی چند آیتیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کرنی شروع کی، اور جیسے جیسے یہ تلاوت کرتے جا رہے تھے اسما نجاشی روتا جا رہا تھا۔ ان کی تلاوت ہو رہی ہے، اس کے آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں،
اب سارے دربار میں عجیب کیفیت پیدا ہے، ارے یہ عیسائی ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ ہمارے ملک کا رکھوالا ہے، اور مسلمانوں کے نبی پہ اترا ہوا قرآن سن کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے۔ پورے دربار میں عجیب کیفیت طاری ہو گئی، اور اس کے بعد فرمایا کہ مسلمانوں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، خدا نہیں ہے، تو تم نے سچ کہا ہے، تمہارے نبی نے بھی سچ کہا ہے۔ اور مشرکین مکہ سے کہا کہ آج ہی رات فوری طور پہ ہمارے شہر سے تم نکل جاؤ، یہ مسلمان سچے ہیں، اور اگر انہیں دوبارہ ہمارے ملک میں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی یا کسی بھی نوعیت سے ایذا دینے کی سازش کی تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تمہاری نسلیں بھی یاد کریں گی۔ اسما نجاشی نے اپنے ملک سے ان مشرکین مکہ کو نکال دیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو گیا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، یہ وہ لوگ ہیں جب قرآن سنتے ہیں تو اللہ کے خوف سے ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، اور کہتے ہیں عرش والے میرا نام بھی ایمان والوں میں لکھ لے۔ اسما نجاشی کی نبی علیہ السلام سے ملاقات تو نہیں ہوئی تھی، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حبشہ کے بادشاہ اسما نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، صحابہ کرام اٹھو، غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ آج ہم جو کسی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو دلیل کے طور پہ وہی بات پیش کرتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے ان کی جنازہ پڑھی تھی۔ یہ 7ویں پارے کے پہلی آیت کا ترجمہ، اس کا خلاصہ اور اس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو، اللہ نے جسے حلال کر دیا ہے اسے حرام کرنے کی کوشش مت کرو، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز کرنے کی بھی کوشش مت کرو۔ کچھ لوگ صحابہ کرام میں سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی علیہ السلام کی عبادت کا حال جاننے کے لیے گئے تھے کہ نبی علیہ السلام کی عبادت کیسے ہوتی ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، سوتے بھی ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، کام دھام بھی کرتے ہیں، جیسے ایک انسان دنیا کی ساری ضرورتوں کو پور کرتا ہے، آقا کریم بھی ویسے ہی کام کرتے۔ تو وہ جو 3 صحابہ کرام گئے تھے وہ یہ سوچنے لگے کہ نبی کا کیا ہے، آپ کی تو اگلی پچھلی ساری خطائیں اللہ نے معاف کر رکھی، تو انہوں نے نبی کے طریقے سے ہٹ کے یہ محسوس کیا کہ ہم صوفیت کی طرف چلے جائیں۔ آج ہمارے یہاں بھی صوفیہ کا گروہ ہے، بھی بتاتا ہوں، اور صوفیت کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا۔ تو ایک صحابی رسول نے تو یہ کہا نبی کا کیا ہے، ہم تو اللہ کو پانے کے لیے ہمیشہ روزہ رکھیں گے، اور ایک نے کہا کہ نبی کا کیا ہے، وہ تو معصوم من الخطا ہے، بخشے بخشائے ہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف ہیں، میں رات بھر نماز پڑھوں گا آج کے بعد۔ ایک تیسرے صحابی نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا کبھی۔ تو نبی علیہ السلام کو خبر ہوئی تو تینوں کو بلایا، کہا ادھر آؤ، یہ کیا پنچایت کر رہے ہو، شادی نہیں کرو گے، پوری رات نماز پڑھو گے، کام دھندا سب چھوڑ دو گے، بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھو گے، یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام تو وہی ہے
جو بعینہ میں نے کر کے دکھایا ہے ساری کائنات کے لوگوں کو. میں کھانا بھی کھا رہا ہوں, سو بھی رہا ہوں, بیوی بچوں کو بھی وقت دے رہا ہوں, تبلیغ دین بھی کر رہا ہوں, اللہ کو رضا بھی کر رہا ہوں. جو اس کے خلاف چلا جائے نبی کی شریعت سے اپنے نام کٹوا لیتا ہے. تو وہ صحابہ کرام جو صوفیت کی طرف جا رہے تھے, انہوں نے توبہ کیا اور اپنے ارادے سے وہ باز آئے. کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم, کہ اللہ نے جسے پاک کہہ دیا ہے آدمی اسے ناپاک کر ڈالے. اور اسی راستے پہ آج آپ عیسائیت میں چلے جائیے. عیسائی دھرم میں جو راہب ہوتے ہیں وہ شادیاں نہیں کرتے. عیسائی دھرم میں جو راہب ہوتے ہیں وہ شادیاں نہیں کرتے ہیں. اور ان شادیوں کے نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ چلے جاؤ چرچوں کا حال آپ کو معلوم ہو جائے گا. آپ ہندو دھرم میں چلے جائیے, ایک اچھا دھرم گرو, ایک سناتن دھرم کا انسان, اصل نام سناتن دھرم ہے, ہندو دھرم تو کوئی دھرم ہی نہیں ہے. ایک سناتن دھرم کا انسان, ایک اچھا دھرم گرو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ شادی بیاہ سے دور نہ ہو جائے. اور اسی چیز کو اسلام نے خارج کیا تھا 1400 برس پہلے, اور نبی نے اپنی تعلیمات بتلاتی تھی. اب دیکھ لو جتنے بابا ہیں بیچاروں کا کیا حشر ہے. گجرات سے دلی سے راجستھان سے ہریانہ تک ان پانکھنڈیوں نے اپنے آشرموں کو فحاشی کا اڈا بنا دیا. انسان شادی کرنا یہ انسان کی فطری ضرورت ہے, اور فطرت سے بغاوت کر کے آدمی کبھی خوشحال نہیں رہ سکتا. انہی راستوں پہ صوفیہ چلے گئے جو مسلمان میں پیدا ہوئے. کام نکاح نہیں کریں گے, شادی نہیں کریں گے, یہ اللہ جنگلوں میں کرتے رہتے ہیں. کہا شادی نہیں کریں گے, تو شادی نہ کرنے کی وجہ سے ان کی منی جمع ہوتی رہی, اور جب منی جمع ہو گئی, منی اس لیے ہے کہ اسے خارج کیا جائے. ایک بالغ انسان کی ضرورت ہے نکاح اور شادی کرنا. ان کی منی جب جمع ہو گئی اور نفسانی جذبات میں جب ہیجان پیدا ہوا, تو انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے گناہ کے کہ انسانیت شرمندہ ہو جاتی ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح کرنا یہ میری سنت ہے, جو میرے سنت کو توڑ دیتا ہے میرے امتی ہونے سے اپنا نام کٹوا لیتا ہے. لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اللہ نے جسے حلال قرار دیا ہے اسے اپنے اوپر حرام کر کے نیک بننے کی کوشش مت کرو. فطرت سے بغاوت کر کے جنگ کبھی فتح نہیں حاصل کی جا سکتی. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن سبیل اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. اے ایمان والو, تمہارے لیے شراب اور تمہارے لیے میسر, یہ انصاب, یہ ازلام, یہ شیطان کے کام ہیں. انہیں چھوڑ دو گے کامیاب ہو جاؤ گے. اب اس کی میں تشریح یہ دیتا ہوں. خمر تو آپ جانتے ہیں جسے شراب کہتے ہیں, جسے شریعت نے ام الخبائث کہا ہے, تمام برائیوں کی ماں ہے یہ شراب. آدمی شراب پیتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا. آج شرابیوں کو دیکھ لیجئے, سب سے زیادہ شرابی دلت سماج کا انسان ہوتا ہے.
اور سب سے زیادہ غریب اس دھرتی پہ دلت ہے. وہ جتنا کماتے شام کو چوراہے پہ جا کے لوڈ ہو جاتے ہیں. آج بھی ان کے چھپر کے مکانات آپ گاؤں میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور مسلمان بھی اسی میں جا چکا. اب مسلمانوں کے یہاں بھی کھلم کھلا شراب کا رسی آج کا مسلمان. آپ جائیے بگڑی ہوئی لوگوں کے اولادوں کو دیکھیے. انما الخمر والمیسر، یہ شراب یا میسر. میسر کہتے ہیں کہ آدمی ہار جیت کا مقابلہ کرتا ہے. تاش کھیلتا ہے، تاش کے پتے لوگ کھیلتے ہیں، 100 200 روپے پہ ہار جیت کا مقابلہ ہوتا ہے. لاٹری نکالی جاتی ہے. یہ شراب، یہ تاش کے پتے، یہ لاٹری اور انصاب. انصاب کہتے ہیں مشرکین مکہ پتھروں کو لے جا کے اپنے جانوروں کو پتھروں پہ ذبح کرتے تھے، اور ان پتھروں کو انہوں نے اپنے خدا اور بت ہونے کا تصور قائم کر رکھا تھا. والانصاب، تو مشرکین مکہ جہاں جانوروں کو ذبح کرتے تھے، آج ان بتوں کا نام مسلمانوں کے ہاں درگاہوں نے لے رکھا ہے، قبروں میں نے لے رکھا ہے. آدمی مرغا لے جاتا ہے، ذبح کرتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے. تو یاد کر لیجئے، من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک. اللہ کے نام کے سوا جو ذبیحہ ہوا وہ مسلمان کے لیے حرام ہو چکا ہے. وہ ذبیحہ نہیں کھایا جا سکتا. اس جگہ پہ جو ذبح ہوا ہے وہ جگہ حرام ہے. یہ کون ہیں؟ اللہ کی ذات میں شریک کروانے والے. مشرکین مکہ کو کہا گیا کہ وہ جگہ حرام ہے. تم نے یہ عقیدہ اور تصور بنا لیا تو صرف نام بدل گیا. وہاں پتھر تھے، یہاں پکے مکان بنے ہوئے ہیں. بات تو وہی ہو رہی ہے، کام تو وہی ہو رہا ہے. چلے جائیے، لوگ دلی جاتے ہیں، دلی چلے جاتے ہیں لوگ ٹھیک ہونے کے لیے. نظام الدین اولیاء ہیں. گلبرگہ چلے جاتے ہیں. ہم گلبرگہ ایک بار گئے تھے، گیسو دراز. لوگوں نے کہا کہ شیخ، یہ جن کو مسلمانوں نے اپنا رہنما اور سب کچھ بنا لیا ہے، اس کی نسل تلاشی گئی تو یہ شیعہ تھا. اب اس شیعہ کو مسلمان بنا کے اس سے ملجا اور ماں و حاجت روا مشکل کشا بنا لیا. کہاں گئی ہماری کھوپڑی؟ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہمارا ضلع وہ نیپال کے بارڈر پہ پڑتا ہے. سدھارتھ نگر، بلرام پور بغل میں بارڈر ہے. ایک خاتون ہے جو بالکل ننگی رہتی ہے، کبھی کپڑے لگا لیتی، کبھی بالکل ننگی رہتی ہے. اور ہندوؤں اور مسلمانوں کا بد عقیدہ یہ تصور ہے کہ شہر میں جا کے وہ جس دکان پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے، اس دکان والے کی ہمت نہیں کہ وہ جہاں رہتی ہے وہ سامان نہ لے جا کے پہنچا دے. ارے ایک ننگی ہے، ایک پاگل ہے، اس کو دماغ بھی نہیں ہے، اسے شعور بھی نہیں کہ کپڑے زیب تن کر لے، اور اسے لوگوں نے اپنا پیر و مرشد بنا لیا. 21ویں صدی میں جینے والا انسان، کیا اتنی حماقت کی امید کی جا سکتی ہے اس سے؟ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ والانصاب والازلام. آپ جائیے، میڈیا والوں نے کتنوں کا پول کھول دیا. پاکستان میں ایسے واقعات بہت ہو رہے ہیں. کتنے لوگوں کو میڈیا نے پکڑا، ہزاروں ہزار کا مجمع ان کے ہاں لگا ہے. لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے جاتے ہیں، اور جب میڈیا نے پکڑ کے ان سے کلمے لا الہ الا اللہ پوچھا تو اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ انہیں نہیں یاد تھا. لا الہ الا اللہ انہیں نہیں یاد تھا. ان کے بدبو اور جسموں سے نکلنے والی گندگی کا یہ حال تھا. مہینوں انہوں نے پانی نہیں نہایا تھا. یہ ہمارے پیر و مرشد ہے. کس صدی میں مسلمان جی رہا ہے؟ ہمارے پیغمبر نے 1300 سال یہی ایک کلمہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. اے مکہ کے لوگوں، لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب بھی تمہارا ہوگا، عجم بھی تمہارا ہوگا. اور اس ایک کلمے نے انسان کی پوری زندگی پلٹ دی تھی.
تو یہ بت، یہ مورتیاں، یہ درگاہیں، یہ سب شیطانی عمل ہیں، لہٰذا ان کام سے بچو۔ والازلام، فال نکالنا، آدمی فال نکالتا ہے، کسی کو اپنا ہاتھ دکھائے گا اور وہ تقدیر بتاتا ہے، ہماری ہاتھ کو لکیریں دیکھ کے تقدیر بتائے گا، زمین پہ لکیریں کھینچ کے تقدیر بتاتا ہے، آسمان کے ستاروں کو دیکھ کے وہ ہماری تقدیریں بتاتا ہے۔ اب اگر اس سے پوچھئے بابو اپنی تقدیر بتا دے تیری موت کب آئے گی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے کرکٹر گزرے ہیں، زندہ ہیں، ان کے ایک بابا تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں 150 سال کے بعد مروں گا، 120 سال بعد ہی مر گئے۔ تو ان سے پوچھا آپ کے بابا کا کیا ہوا؟ کہا وہ پہلے اوپر والے نے بلا لیا۔ کیا معاملہ؟ انسان ڈھکوس لے کر کے اپنا پاور بتانے کے لیے کیا کیا کر رہا ہے۔ والانصاب والازلام، آدمی فال نکالتا ہے۔ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ بما یقول لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، جو کسی عراف کے پاس جاتا ہے، اس سے سوال پوچھتا ہے، وہ جو کہتا ہے اس پر ایمان لاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے شخص کی 40 دن تک اللہ کوئی نماز قبول نہیں کرے گا۔ اور دوسری روایت میں آیا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدمی کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کسی عراف کے پاس جاتا ہے، اپنی قسمت معلوم کرتا ہے، ہاتھ کی لکیریں دکھاتا ہے، امیری اور غریبی کا فرق جانتا ہے، مال اور دولت آئے گا جائے گا معلوم کرتا ہے، زندگی کے جس شعبہ زندگی کے تعلق سے اس نے سوال کر لیا اور جو کچھ کہا اس نے یقین کر لیا، اس نے اپنے آخری نبی کے نازل ہونے کا انکار کر دیا ہے۔ تیرا نبی سے کوئی رشتہ نہیں رہا، اس دین سے کوئی رشتہ نہیں رہا۔ وہ گندے لوگ سڑکوں کنارے بیٹھ کے ہماری تقدیریں بتا رہے ہیں، اور ہمیں اتنا احساس نہیں ہے کہ آدمی اس لائق ہوتا تو شاید آج وزیر اعظم کی گدی اس کے قبضے میں ہوتی۔ اتنا بھی آدمی نہیں سمجھ سکتا، یہ ہماری تقدیریں بتا رہے ہیں۔ تو والانصاب والازلام، فال نکالنا، رجس من عمل الشیطان، انتہائی گندا کام ہے۔ آدمی شراب پی کے نلی میں پڑا رہتا ہے، بتاؤ، شراب پیتا ہے نلی میں پڑا رہتا ہے، گڈھے میں پڑا رہتا ہے، اگر ایک لات آپ مار دیجئے تو اس کو سکت نہیں اٹھنے کی، وہ ندی میں چلے جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ سارے کے سارے کام یہ شیطان کے ہیں، لہٰذا ان کاموں سے بچو۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ان تمام کاموں سے بچ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو گویا یہ جوا، یہ لاٹری، یہ شراب، یہ شیطان کے کام، یہ ہاتھ دکھانا، یہ لکیریں کھنچوانا، اللہ نے فرمایا ان سب سے بچ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ وہ بڑے بڑے گناہ۔ پچھلی امتوں میں نقصان دیکھیے شراب کا، اللہ نے فرمایا کہ یہ شراب جو ہے یہ آپس میں عداوت اور بغض پیدا کروا دیتا ہے، اور بغض تو ایسا ہوتا ہے کہ دشمنی ختم ہو جاتی ہے، گفتگو شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو بغض کی چنگاری ہے وہ کبھی نہیں جاتی ہے، چنگاری آدمی کی باقی رہتی بغض کی۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعہ وہ ایسی عداوت ڈالتا ہے کہ دوستی ہو جاتی ہے مگر بغض کی چنگاری کبھی نہیں جاتی۔ تو ایک پرانے زمانے کی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعے کا ذکر کیا کہ پرانے زمانے میں ایک عابد رہا کرتا تھا۔ ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ بہت بڑا عابد تھا، عبادت گزار آدمی۔ ایک عورت نے اس کو اپنے جھانسے میں لینا چاہا اور اس کو اپنے گھر پہ بلایا۔ بیچارہ شریف آدمی تھا، وہ چلے گیا۔ اس فاحشہ عورت نے کہا کہ میرے ساتھ ہم بستری کرو۔ اب وہ دیندار آدمی، اس نے انکار کر دیا، کہا اگر
تم انکار کرو گے تو میں شور مچا دوں گی، تم کتنے بڑے عابد ہو، سارا بھانڈا تمہارا پھوٹ جائے گا آج۔ اب کیا کرے بیچارہ، مرتا کیا نہ کرتا۔ کہا لیکن میں تو یہ کام نہیں کروں گا۔ بڑی ہمت کیا اس نیک انسان نے، کہا تمہارے کو میں 3 راستے بتا رہی ہوں، 3 آپشن ہے، اور 3 میں سے ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا۔ یا تو میرے ساتھ ہم بستری کرو، اور یا تو یہ سامنے جو لڑکا کھڑا ہے اس کی گردن اڑا دو۔ تو کہا کہ گردن اڑا دوں، ناجائز کسی کی جان لے لوں، میں یہ کام بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ کہا پھر یہ شراب رکھیے، اسے شراب پینا پڑے گا، اور 3 میں سے جو بھی کام چاہو کر لو۔ تو اس کو شراب پینا آسان نظر آیا، فحاشی بھی نہیں کیا، بچے کی گردن بھی نہیں اڑائی، شراب اس کو آسان نظر آیا، اس نے شراب پی لیا، اور جب شراب پیا تو مست ہو گیا، جب مست ہوا تو ہم بستری بھی کی، بچے کی گردن بھی اڑا دیا۔ یہ ام الخبائث ہے، ہر برائی کی جڑ ہے، گناہوں کی ماں ہے یہ شراب۔ سب کچھ کیا شراب پینے کے بعد۔ آدمی نشے میں چور ہوتا ہے تو کچھ نہیں دیکھتا، اسی لیے عبادتوں سے روک دیا گیا تھا۔ اور ایک آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اونٹنی تھی جو انہیں غنیمت میں ملی تھی، اور نبی علیہ السلام نے بھی ایک اونٹنی انہیں دی تھی، اور دونوں کو یہ چراتے تھے، اس پر گھاس واس لاد کے لاتے تھے، بیچتے تھے۔ غریب آدمی تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے زیادہ نبی سے حدیثوں کو روایت کرنے کا شرف کسی کو حاصل ہوا ہے تو حضرت ابو ہریرہ کی ذات ہے۔ 5000 سے زائد حدیثوں کو نبی علیہ السلام سے انہوں نے روایت کیا۔ غریب آدمی تھے، کبھی کبھی بھوک کا یہ عالم ہوتا تھا کہ زمین پہ گر جاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے بیمار ہیں، حالانکہ بیمار نہیں ہوتے تھے، بھوک کی شدت نے زمین پہ پٹک دیا ہوتا تھا۔ بڑی غربت کاٹی ہے انہوں نے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے نکاح کا وقت قریب تھا، اور بیچارے محنت کرتے تھے کہ کم سے کم ولیمے وغیرہ کا انتظام کر لوں، گھاس لاتے تھے اور اونٹنی پہ رکھ کے بیچتے تھے، اور دونوں اونٹنیوں کو ایک انصاری صحابی کے گھر پہ لے جا کے باندھ دیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے، شراب انسان کو ایک دوسرے کا احترام کرنا بند کروا دیتی ہے، آدمی یہ بھول جاتا ہے میں بات کس سے کر رہا ہوں۔ دونوں اونٹنیاں ایک انصاری کے گھر پہ انہوں نے باندھ دی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے، یہ اسی گھر میں شراب پی رہے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اور ایک گانے والی گانا گا رہی تھی، تو اس نے جب اونٹنیوں کو دیکھا، اس مغنیہ نے، گانے والی نے، تو اس نے کہا کہ حمزہ، ارے یہ اونٹنیاں کھڑی ہیں، ان کا گوشت کب کھلاؤ گے؟ اب محبوبہ کے اور محبوب بات نہ مانے، اب جوش جنون میں اٹھے اور تلوار نکالی اور اس کی پیٹ میں گھونپ دیا، کلیجی نکال لی اور محبوبہ کی خدمت میں لے جا کے پیش کر دیا۔ تو محبوبہ تو بڑی خوش ہو گئیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور سارا ماجرا جا کے نبی علیہ السلام سے بتا دیا کہ ارے وہ حمزہ تھے، شراب میں مست تھے، اور انہوں نے تو اونٹنی کا خون کر دیا، کلیجی نکال دی اور محبوبہ کی خدمت میں لے جا کے پیش کیا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کو غصہ آیا، اٹھے، اور آپ کے ساتھ میں ایک آدمی اور تھے، چلو حمزہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اب جب نبی علیہ السلام حضرت حمزہ کے پاس پہنچے تو یہ شراب میں مست تھے، نگاہ اٹھائی، نبی کو دیکھا اور کہا اچھا تم آئے ہو، تم تو ہمارے باپ دادا کے غلام تھے۔ نبی علیہ السلام کو کہا بینکم العداوۃ والبغضاء۔ وہی حضرت حمزہ ہیں جو نبی کے ایک اشارے پہ جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے، وہی جب شراب میں مست ہوئے تو یہ بھول گئے کہ میرے سامنے جو کھڑا ہے وہ شخص ہے جس سے بہتر انسان کو کسی ماں نے آج تک جنم نہیں دیا ہے۔ کہا تم تو ہمارے باپ دادا کے غلام ہو۔ نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں، اور آپ واپس چلے گئے۔ تو اس شراب نے انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔
اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں 80 کوڑوں کی سزا کا تعین کر دیا تھا. ایک کوڑے 40 ہی تھے اور لات گھوسے بھی دیے جاتے تھے, کبھی 40 کوڑے بھی, کوئی ایک مسلسل کوئی سزا کا تعین نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شرابیوں کے لیے 40 کوڑا تھا اور بعد میں آپ نے اس کو بڑھا دیا, 80 کر دیا, جب دیکھا کہ شراب کے لوگ اس طریقے سے رسیا ہو رہے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمام رسولوں کو بلائے گا. ماذا اجبتم, کیا معاملہ ہے؟ تو قیامت کے دن وہ دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ سارے انبیاء کہہ دیں گے اللہ مجھے کچھ خبر نہیں ہے, ہماری قوموں کا کیا معاملہ ہے یہ تو ہی جانتا ہے, تو علیم بذات صدور ہے. سارے انبیاء کہہ دیں گے مجھے کچھ نہیں معلوم. یہ دہشت کا وہ معاملہ ہوگا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خصوصیت کے ساتھ بلائیں گے اور پوچھیں گے حضرت عیسیٰ ہم نے تمہیں کیا کیا نہ دیا؟ مٹی کے برتن بنائے پھونک دیا تو میں نے چڑیا بنا دیا. کوڑھ کے مریض پہ تم نے ہاتھ رکھا میں نے صحیح سلامت بنا دیا. کس کے جیب میں کیا ہے تم وہ بھی بتا دیتے تھے. میں نے روح اللہ تمہیں بنایا, نبی بنایا, صاحب کتاب بنایا, لیکن یہ بتاؤ کیا یہی بدلہ تھا کہ تم نے نبی بنائے جانے کے بعد یہ کہہ دیا کہ مجھے بھی خدا مان لو, میری ماں کو بھی خدا مان لو؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. کیا تم نے یہ کہا تھا کہ مجھے بھی خدا مان لو, میری ماں کو بھی مان لو, دونوں کی عبادت کرو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے کشم تذبذب کا معاملہ ہوگا, کہیں گے اللہ رب العالمین میں کیسے کہہ سکتا ہوں, میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو کہنے کا مجھے حق نہیں دیا ہے, تیرے سوا تو کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. ان تعذبہم فإنہم عبادک, اللہ رب العالمین اگر تو انہیں سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں, معاف کر دے تو معاف کرنے والا ہے. علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان تعذبہم فإنہم عبادک, یہی وہ ایک آیت کریمہ تھی جسے تہجد کے نماز میں آخری پیغمبر پوری رات بھر پڑھتے رہے. ان تعذبہم فإنہم عبادک, اللہ اگر تو عذاب دے تو ہم تیرے بندے ہیں, سزا دے تو ہم نے گناہ کیا ہے, مستحق ہیں کہ ہمیں سزا ملے. تو معلوم کیا ہوا, قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. قرآن کو سمجھنا, یہی ایک آیت کریمہ پوری تہجد کی نماز میں آخری پیغمبر پڑھتے رہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ رب العالمین میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا, میں نے تو یہی کہا تھا کہ ایک اللہ ہے اس کی عبادت کرو, میں نبی ہوں میری بات مانو. ان سب کے سب لوگوں نے ہمارے اوپر الزام کا لگایا ہے, میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو بات مجھے سزاوار نہیں ہے, جائز نہیں ہے. ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. تو یہ آیت کریمہ کو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میدان محشر کی وہ ہولناکی ایسی ہوگی کہ تمام انبیاء اس دن انکار کر جائیں گے. آج تو مجھے کچھ خبر نہیں, کوئی کسی کی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آدمی پسینوں میں ڈوبا ہوا, کوئی مکمل طور پہ پسینے میں شرابور, کوئی کندھے تک ہے, کوئی آدھا ہے, کوئی ڈوب چکا ہے. ہر انسان کی اپنی پڑی ہوگی. شوہر بیوی کو بھول جائے گا, بیوی شوہر کو بھول جائے گی, باپ بیٹے کو بھول جائے گا, بیٹا باپ کو بھول جائے گا. ایک نیکی گھٹ جائے گی, باپ کہے گا میرے بیٹے گٹھرے لاد لاد کے یہ پیٹھ میرا ٹوٹ چکا تھا, کم سے ایک نیکی دے دے جنتی ہو جاؤں. بیٹا کہے گا ابو جان آج رشتہ ہمارا آپ کا ختم ہو چکا ہے. سارے رشتے کٹ جائیں گے. یہ وہ دن ہوگا جب انسان کو اپنے نیک اعمال کام آئیں گے. یہی وہ اعمال جو انسان نے اپنی زندگی میں اللہ کو رضا کے لیے کام کیا ہوگا اور اسے خوش کیا ہوگا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ.
اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کو ان کا اعتراض کرنا آپ کی زندگی پر یہ آپ کو گرا گزرتا ہے؟ تو آپ کسی سرنگ میں چلے جاؤ، کوئی کرامت لے آؤ، آسمان پہ چلے آ جاؤ، کوئی معجزہ لے آؤ، اور سرنگ سے معجزہ لاؤ، آسمان سے معجزہ لاؤ، اور تم سمجھو کہ معجزہ لانے کے بعد یہ تمہاری بات مان لیں گے، تو معجزہ جتنا بھی لے آؤ تمہاری بات نہیں ماننے والے۔ جنہیں ماننا تھا وہ تمہاری بات مان چکے ہیں، جنہیں نہیں ماننا تھا وہ معجزے جتنے بھی لے آؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارا اتنا اختیار نہیں ہے کہ آسمان پہ چڑھ جاؤ، تمہارے اختیارات محدود ہیں، سارے اختیارات ہم نے اپنے پاس رکھے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے، اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو پوری دنیا میں تمام لوگوں کو مسلمان بنا دیا ہوتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ، ہر شخص اس دنیا میں ہدایت یافتہ ہوتا، کوئی مشرک نہیں ہوتا، کوئی عیسائی نہیں ہوتا، کوئی یہودی نہیں ہوتا، کوئی صلیبی نہیں ہوتا، کوئی کرسچن نہیں ہوتا، کوئی بدھ مذہب کا ماننے والا نہیں ہوتا، کوئی ہندو دھرم کا ماننے والا نہیں ہوتا، کوئی فارسی مذہب کا ماننے والا نہیں۔ ہر شخص اس دنیا میں جینے والا صرف اور صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پابند ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ نے راستے بتا دیے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، اور راستہ بتانے کے بعد ارادہ اور اختیار کی آزادی انسان کو دے دی کہ میرے بندے یہ راستہ سیدھا ہے، یہ راستہ غلط ہے، ہم نے پیغمبر بھیج دیا ہے، اب تم جس راستے کو چاہو اس کا انتخاب کر لو۔ اللہ نے انسان کو آزادی کی، کوئی جبر نہیں کیا۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ آدمی کس راستے پہ جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے اوپر ہے کہ وہ بندے پہ مہربان کتنا ہوتا ہے۔ بغیر اللہ کی مشیت کے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، بغیر مشیت کے کوئی کافر نہیں ہو سکتا۔ تو کافر ہے تو بھی اللہ کی مشیت ہے، عیسائی ہے تو بھی اللہ کی مشیت ہے، مسلمان ہے تو بھی اللہ کی مشیت ہے۔ اب آپ کہیں گے اللہ کی مشیت ہے، وہ عیسائی ہے تو عیسائی کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے اس کے ارادے کو، دل کی نیتوں کو دیکھ کے اسے عیسائی بننے پہ مجبور کر دیا۔ ایک مسلمان تھا، اس کے دل میں ایک دھڑکتا ہوا نبی کا پیار دیکھا، قرآن سے محبت دیکھی، سیرت صحابہ سے لگاؤ دیکھا، اللہ کی توحید سے جڑاؤ دیکھا، اسے محمد الرسول اللہ کے کلمے کی طرف پھیر کے مسلمان بنا دیا۔ تو آزادی دی ہے، لیکن آزادی کے بعد یہ ہمارے دلوں کا معاملہ ہے، جدھر دل ہوتا ہے اللہ ادھر انسان کو پھیر دیتا ہے۔ اب جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اللہ نے دونوں چیزیں بنائی ہیں، اب یہ انسان کا معاملہ ہے کہ اسے اختیار کیا کرنا۔ تو وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ آپ اگر یہ لوگ آپ سے اعراض کرتے ہیں، آپ کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، تو آپ بد دل مت ہو، یہ وہ لوگ ہیں دنیا کے سارے معجزے ان کے قدموں میں ڈال دو گے، یہ مسلمان نہیں ہونے والے، اس لیے کہ ہم انہیں ہدایت ہی نہیں دیں گے، یہ مسلمان کیا ہوں گے۔ اب یہ داعیوں کے لیے یہ بات ہے کہ ہمیں بہت کسی کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ نے اپنی بات رکھ دی، ختم ہو گئی، آئی گئی، پھر کبھی بات رکھ دی، ختم ہو گئی۔ کسی کے پیچھے مت پڑو، جسے وہ مسلمان بنائے گا وہ مسلمان بنے گا، ہمارے پیچھے پڑنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنا ابو طالب کے لیے پریشان تھے، کسی اور کے لیے پریشان نہیں تھے۔ ابو طالب مسلمان ہو جائیں یہ آپ کے زندگی کی شدید خواہش تھی، چونکہ ابو طالب نے پوری زندگی آپ کا جو ساتھ دیا ہے اس مشکل ترین گھڑی میں وہ کسی اور نے نہیں دیا۔ اور یہاں سے ایک بات اور جان لیجئے، سماج میں اگر کوئی طاقتور ہوتا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اس کی طاقت وقت پہ دکھائی دیتی ہے۔
جماعت میں مان لیجئے کوئی سیاسی معاملہ آ گیا، جماعت میں کوئی سیاسی آدمی ہے، وقت پہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھ پائیں گے۔ کوئی آدمی سرکاری معاملات کو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے، سرکاری محکمے میں کام کرتا ہے، ضرورت آ گئی اس دن اس کی اہمیت آپ کو کام آئے گی۔ کوئی جماعت میں وکیل ہے، مسلمانوں کی صفوں میں، جب ضرورت پڑے گی مقدمہ لڑنا پڑے گا، اس دن اس وکیل کی اہمیت کام آئے گی۔ کوئی ایسا آدمی ہے جس سے پورا شہر ڈرتا ہے، عزت و احترام کرتا ہے، جو کوئی مسئلہ آئے گا اس دن اس بڑے انسان کا عزت و احترام آپ کے کام آئے گا۔ یہ ابو طالب تھے جو شہر کے ایک معزز انسان تھے، اسلام نہ لائے لیکن کم سے کم ایک معزز گھرانے کے انسان رسول علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ ابو طالب کی وجہ سے کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرات نہیں کرتا تھا، اور جب آخری وقت میں بہت ہی پریشان ہو گئے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہہ بھی دیا تھا، اگر آپ کو میرا راستہ چھوڑنا ہے چھوڑ دو، لیکن اگر آپ یہ سمجھو کہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے دستبردار ہو جاؤں، مر سکتا ہوں، لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو پوری زندگی ساتھ دیا لیکن مسلمان نہ ہو سکے، تو یہ مسلمان کرنا یہ اللہ کی مشیت اور ارادے کے اوپر منحصر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان غریب لوگوں کو آپ اپنی مجلسوں سے دور مت کیا کرو، یہ تو وہ ہیں جو صبح و شام اللہ کا ذکر و اذکار کیا کرتے۔ یہ جو بڑے بڑے چودھری تھے مکہ کے، یہ کہتے تھے کہ ہم تو اس رسول سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے اس کے چاروں طرف اس نے غریبوں کو بٹھا رکھا ہے، بتاؤ اب غریبوں کے بیچ میں ہم کیسے جا کے بیٹھیں؟ اور جبریل آ گئے، ارے غریب اور کمزوروں کی بے عزتی اس طریقے سے، انہیں ہٹا دو تب بڑے لوگ آئیں گے۔ کہا خبردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارے دل میں کوئی احساس بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے، ارے یہ چودھری آئیں یا نہ آئیں، یہ وہ غریب ہیں کہ انہوں نے اس وقت آپ کا ساتھ دیا تھا جب آپ کا راستہ چلنا بھی مشکل تھا۔ کوئی حبشہ سے بلال حبشی آ رہا ہے، مسلمان بن رہا ہے، کوئی فارس سے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کے سلمان فارسی آ کے مسلمان ہوتا ہے، کوئی روم سے صہیب رومی آ رہا ہے۔ یہ وہ غریب لوگ تھے جب کوئی ساتھ نہیں تھا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، نبی کی چھاؤں میں رہے، نبی کے جھرمٹ میں رہے، جب خوف کا معاملہ محسوس ہوتا تھا نبی کو چاروں طرف سے گھیر لیتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، غریب ہیں، کمزور ہیں، نادار ہیں، مفلس ہیں، بڑے لوگوں کو چاہیے کہ ہمیشہ ان کا عزت و احترام کرے، ایمان والے کو یہ چاہیے کہ ایمان والوں سے محبت کرے، انہیں رسوا نہ کرے، انہیں ذلیل نہ کرے۔ یہ دولت، یہ ثروت، یہ مال تو آنی جانی ہے، کبھی اس بنیاد پہ کہ فلاں آدمی غریب ہے ہم اسے احترام نہیں دیں گے، فلاں آدمی مفلس ہے اس سے مشورہ نہیں کریں گے، فلاں آدمی قلاش ہے سماج میں کوئی وجود نہیں بخشیں گے۔ خدا را یہ کام کرنا بند کر دیجئے، جو ایمان لایا ہے وہ آپ کا بھائی ہے، وہ غریب ہے یا وہ امیر ہے، ہم اسے تول نہیں سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوے کے موقع پہ چندے کا اعلان کیا اور مدینہ کے سارے بڑے بڑے لوگ چندہ لے کے پہنچ گئے۔ ایک غریب آدمی دور سے کھڑا دیکھ رہا تھا، کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیا لے جا کے دوں؟ اس نے ٹھان لی اور واپس گیا اور پوری رات بھر ایک یہودی کے باغیچے میں مزدوری کرنے لگا۔ صبح ہوئی 2.5 کلو کھجوریں اسے مزدوری میں ملی، 1.25 کلو گھر پہ رکھ دیا، 1.25 کلو نبی کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ ادھر وہ 1.25 کلو کھجوریں لے کے چلا، ادھر جبریل آ گئے، اللہ کے رسول یہ تو وہ غریب ہے جس نے رات بھر مزدوری کر کے 1.25 کلو کھجوریں لا کے آپ کو دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے صدقے کو، مال کو لیا اور سارے امیروں کے کھجوروں پہ اس غریب کے کھجور کو رکھ دیا، اور یہ احساس کر دیا کہ سماج کے لوگوں، اے سوسائٹی کے لوگوں، اے سماج کے غریبوں، مفلسوں، دبے اور کچلے ہوئے لوگوں،
تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ رب کی بارگاہ میں خرچ کرتے رہو. ارے یہ تو وہ بارگاہ ہے، یہاں دولتیں نہیں، یہاں نیتیں تولی جاتی ہیں. جو کچھ بھی ہے دو. اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، انسان کی نیتیں دیکھا کرتا ہے. تو کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ سماج کے ان دبے کچلے لوگوں کو جو ہماری صفوں میں کھڑے ہو کے ہمارے برابر نماز پڑھتے ہیں، ہم انہیں ترچھی نگاہوں سے دیکھیں. یہ امیر اور غریب یہ وہ بناتا ہے، یہ انسان نہیں بنتا ہے، نہ انسان بنایا جا سکتا ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور ظلم نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن ہے. تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے. کہا ہے نبی علیہ السلام ظلم تو کہیں نہ کہیں ہو جائے گا، خطا تو کہیں نہ کہیں ہو جائے گی، گناہ تو کہیں نہ کہیں ہو جائے گا. بحیثیت انسان خطا اور گناہ یہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یہ تو ہو ہی سکتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو صحابہ کرام، یہاں ظلم سے مراد توحید ہے، کوئی اور گناہ مراد نہیں لیا گیا ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو داخل نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے اور وہ جنتی ہو گئے. اللہ کیا بات اللہ رب العالمین نے فرمائی. قرآن ہی بول سکتا یہ بات. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، ایمان لے آئے. اب ایمان لانا اپنی جگہ ہے، اور شرک کو داخل نہیں کیا. سجدہ خالق کو بھی، مخلوق سے یارانہ بھی. یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ محبتیں تو بہت سے کر لی، لیکن یہ بتا صلہ کس سے مانگے گا؟ رب سے مانگے گا یا رب کے شریک کرنے والوں سے مانگے گا؟ کس کے دربار میں جائے گا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان لے آئے اور ایمان میں شرک کو شامل نہیں کیا، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے صحیح راستہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ توحید قبول کرنے کے بعد شرک کی طرف مت دیکھو، وہ نقصان کا راستہ ہے. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ہم جانتے ہیں کہ ان کے سوال آپ کو مغموم کرتے ہیں، لیکن اے نبی علیہ السلام یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، یہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. نبی علیہ السلام یہ انسانی فطرت تھی اور انسانی زندگی کا یہ خاصہ بھی ہے. کبھی کبھی جب مشرکین مکہ یہ اسلام دشمن طاقت مدینہ جانے کے بعد یا دوسرے لوگ جزیرہ عرب کے جب وہ کچھ کہتے تھے تو نبی علیہ السلام غمزدہ ہو جاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ سنو نبی محترم علیہ السلام، یہ آپ کو برا نہیں کہتے ہیں، یہ تو آپ کو آج بھی صادق کہتے ہیں، یہ تو آج بھی آپ کو امین کہتے ہیں. ارے یاد کرو جب مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو رات کو حضرت علی کو اپنے بستر مبارک پہ لٹا کے گئے تھے، علی کل آنا اور امانتیں ان کے حوالے کر کے آ جانا. دشمن ہیں کھڑے شمشیر بکف، سوئے ہیں علی ہجرت کی ہے شب، کہ شان سے فرش رسالت پہ ایک شیر دل انسان سوتا ہے. تلواریں لیے کھڑے ہیں 12-14 کی تعداد میں. آج نبی کا خاتمہ ہوگا، کہا علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، میں جا رہا ہوں ہجرت کرنے. اور نبی علیہ السلام اٹھے، ہاتھ میں مٹی لی، اور 12 لوگ جنہوں نے آپ کی چہار دیواری کا گھیراؤ کر رکھا تھا سب کے سروں پہ مٹی رکھی اور باہر نکل گئے. صبح وہ ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے کیوں کھڑے ہو؟ کہا ارے زور سے مت بولو، آج وہ اس آخری رسول کا خاتمہ کرنے آیا ہوں. کہا اس کو مارنے آئے ہو؟ ارے اپنے سروں کو دیکھو، تمہارے سر پہ مٹی ڈالا، مدینہ جا چکا ہے. سوئے ہیں علی ہجرت کی ہے شب، کہ شان سے فرش رسالت پہ ایک شیر دل انسان سوتا ہے. سو گئے ان کے بستر مطہر پہ، علی نے ان کی امانتیں دیں، مدینہ واپس چلے گئے. تو جو آپ کو مارنا چاہتے تھے انہوں نے بھی ہم اپنی امانتیں آپ کے گھر میں رکھی تھیں.
جنہوں نے ستائے تھے وہ بھی فیصلے میں آپ کو بلایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ آپ کو کچھ نہیں کہتے، ارے یہ ظالم قرآن مجید کی آیتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ورنہ نبی آپ تو مسلم ہیں، آپ کو تو کوئی برا کہتا ہی نہیں۔ ما جربنا الا صدقہ، اس کی پہاڑی کے پیچھے کیا ہے، مان لو گے؟ کہا کیوں نہیں مانیں گے، ہم نے تو تمہیں جھوٹ بولتے ہی نہیں دیکھا۔ آپ کی زندگی پہ ہمیشہ ہم نے سچ کا ہی تجربہ کیا ہے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، جو آپ کہیں ہم سب ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ نے انہیں یہ تسلی دی، اور ابو جہل نے یہ بات کہی تھی، کہا دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ میرے رشتہ دار ہو، اور ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اور نہ آپ کے کردار پہ ہم انگلی اٹھانے کے لائق ہیں۔ بچپن سے لے کے 63 سالہ عمر تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار پہ دنیا میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ اس وقت بھی کبھی کبھی گناہ کی طرف آپ کے قدم بڑھے ہیں، آپ نوجوان تھے، بچے تھے، اور کچھ لوگ کھیل تماشے کی طرف آپ کو ساتھ میں لیے اور چل دیے لے کے، کہا چلو عبداللہ کے بیٹے ذرا گھوم کے آتے ہیں، آج کھیل تماشے کا دن ہے۔ اب ان کے انداز میں جو بھی تماشے اس زمانے میں رہے ہوں، گناہ کے کام رہے ہوں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ چل دیے، گئے وہاں اس کھیل تماشے اور گناہ کی مجلس میں، جیسے ہی پہنچے آپ کو نیند آ گئی، سو گئے۔ جب سارے بچے اٹھے تو کہا ارے تم سو گئے تھے؟ کہاں مجھے نیند آ گئی تھی، چلو واپس چلتے ہیں۔ اس برائی کے جگہ پہ جا کے بھی میرے پیغمبر نے برائی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ اور لوگ بچے ساتھ میں لے کے چلے گئے، اس دن بھی برائی کے ارادے سے لوگ ساتھ لے کے گئے، اور اس دن بھی اللہ رب العالمین کی ذات نے آقائے کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ تو یہ وہ شخصیت عظیمہ تھیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کردار کشی کرنے کی کوئی جرات نہیں کر سکتا۔ تو ابو جہل نے کہا آپ ہمارے رشتہ دار ہو، آپ ہمارے گھر کے ممبر ہو، ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں، وہ جو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں ہمیں دشمنی اس چیز سے ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے گوشے گزار کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔